نمونہ دیکھیں. قرآن کریم کا ترجمہ ہے محمد جوناگڑھی صاحب جو اہل حدیث جماعت کے بہت بڑے ترم خان ہیں. سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 115. دیکھیں ترجمہ کیا کیا جا رہا ہے. قرآن کے نام پہ کیا بات عقیدگی دی جا رہی ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اللہ ارشاد فرماتا ہے, اب اس کا ترجمہ جو کر رہے ہیں, اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے. مشرق کا مالک اللہ, مغرب کا مالک اللہ ہی ہے. تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے. اللہ کا منہ ہے. اب اگر کوئی منہ تسلیم کر لے اللہ کا, تو بھی بیٹھے بیٹھے خیال کریں جب اللہ کا منہ ہے تو ناک کتنی بڑی ہوگی. اب ناک ہے تو منہ بھی ہونا چاہیے, ہونٹ بھی ہونے چاہیے, دانت بھی ہونے چاہیے, منہ پہ آنکھ بھی ہونا چاہیے. نابینا تو اللہ نہیں ہوں گا, اندھا تو نہیں ہو سکتا اللہ معاذ اللہ. پھر کان بھی ہونا چاہیے, تم ورنہ سنیں گا کیسے. اب جیسی منہ آپ نے بتایا تو پورا ایک انسان کا سراپا خدا کے سراپے میں تصور میں آ گیا. اب یہ خدا ہوا کہ انسان ہو گیا. اور ہمارا پروردگار عالم جسم سے پاک, جسمانیات سے پاک. یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ صاحب تم جدھر بھی رخ کرو اللہ کا رخ, اللہ کا جو ہے منہ تمہاری طرف. مگر قربان جائیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی. اعلیٰ حضرت کیا ترجمہ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں, عقیدہ معلوم ہے, عقائد کی کتاب میں موجود ہے. تو آپ نے دیکھا کہ وجہ اللہ کا ترجمہ اللہ کا چہرہ نہیں ہو سکتا, اللہ کا منہ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اللہ منہ سے چہرے سے پاک ہے. تو اعلیٰ حضرت نے عقیدہ توحید کو کیسے بچایا, ترجمہ فرماتے ہیں اور پورب و پچھم اللہ ہی کا ہے, تو تم جدھر منہ کرو ادھر اللہ کی رحمت تمہاری جانب متوجہ ہے. اللہ کی رحمت متوجہ ہے, اللہ کا منہ نہیں ہے. اور یہ اللہ کا منہ بتا رہے ہیں. اب ایک ایسی کتاب بتاؤں کہ آپ شوق جائیں گے, یہ اللہ کا منہ ہی نہیں مانتے بلکہ اللہ کا کیا کیا مانتے, ذرا دیکھیے. کتاب کا نام ہے ہدیۃ المہدی. 4 اس کے اندر رسالے موجود ہیں, 4 کتابیں. یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے, آپ کو مانیٹر پہ دکھ رہے گی, ٹیبل پر بھی ہے. مانیٹر پہ بنائے ہوئے کا شبہ ہو, پروگرام کے بعد آؤ, اصل عبارت دیکھ کے جاؤ. تمہارے گھر کی کتابیں چھپی ہیں. عرف الجادی پہلا رسالہ اس میں ایک ہے, طنز الحقائق دوسرا رسالہ, اور ہدیۃ المہدی. ہدیۃ المہدی تیسرا رسالہ. 3 رسالے اس میں. اس کے لکھنے والے اہل حدیث جماعت کے غیر مقلدوں کے علامۃ الدہر, ان کا نام ہے مولانا وحید الزماں, نواب وحید الزماں. نواب بھی تھے یہ جناب, نواب وحید الزماں. کیا لکھتے ذرا آئیے سنیے. صفحہ نمبر 9 عربی میں ہے یہ کتاب. آئیے میں اس کو پڑھوں گا. یہ بڑا اسکین ہو کے آپ کے سامنے آ رہا ہے. دیکھیں کیا لکھتے ہیں. وَلَهُ تَعَالَى وَجْهٌ وَعَيْنٌ وَيَدٌ وَقَفٌ وَقَبْضَةٌ وَصَابِعٌ وَسَاعِدٌ وَذِرَاعٌ وَصَدْرٌ وَجَنْبٌ وَحَقٌ وَقَدْمٌ وَرِجَالٌ وَسَاقٌ وَقَنَفٌ. اب ذرا ایک لفظ کا ترجمہ سنتے جائیے. یہ اللہ ہے کہ کیا ہے, اللہ ہی جانے کیا ہے. کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے اللہ کے اوپر. کیسا ایمان ہے دیکھیے کہ بے شک اللہ کے لیے وجہن, اللہ کے لیے چہرہ بھی ہے, وعینن اس کی آنکھیں بھی ہیں, ویدن اس کے ہاتھ بھی ہیں, اللہ کے ہاتھ بھی ہیں, وقفن اس کی ہتھیلی بھی ہے, وقبضتن اس کی مٹھی بھی ہے, وصابن وصائدن اس کی انگلیاں بھی ہیں, اس کے بازو بھی ہے, وصدرن اس کا سینہ بھی ہے. دیکھیے اللہ کیسا بنتا جا رہا ہے. اور یہ دعوے دار ہیں ہم توحید پر. میں کہتا ہوں پہلے توحید پر ہی بات کر لو تم, بعد میں تم دیکھنا شرک کس کو بولتے ہیں. وَصَدْرٌ اللہ کا سینہ بھی ہے, وَجَنْبٌ اللہ کا پہلو بھی ہے, وَحَقٌ اللہ کی کوکھ بھی ہے, پیٹ بھی ہے, وَقَدَمٌ اللہ کے قدم بھی ہے, وَرِجْلٌ اللہ کے پیر بھی ہے, وَسَاقٌ اللہ کی پنڈلی بھی ہے, وَقَنَفٌ اور اللہ کی بغل بھی ہے. اور اس کے بعد پھر ایک اضافہ کر رہے ہیں گویا تسلی دینے کے لیے. کہتے ہیں کہ جیسا اس کی شان کے لائق ہے, شان مقدس کے لائق ہے ویسے اس کے ہاتھ ہے, جیسا اس کی شان کے لائق ہے ویسا اس کا پیٹ ہے, جیسا اس کی شان کے لائق ہے اس کے آنکھ ہے, جیسا اس کی شان کے لائق ہے اس کے کان ہے, جیسا شان کے لائق ہے اس کی پنڈلی ہے, کمر ہے, سب کچھ ہے. جسم کے اعضاء میں کچھ اعضاء بچا, کچھ عضو بچا, سب ہے. اور یہ سب تراشنے کے بعد یہ توحید پر ہے. اب کل آپ کو کیا بولیں گے سن لیجیے, اس کا ایک جواب بھی بتا دیتا ہوں. کہیں گے وہ جو مولانا نے لکھا ہمارا ایمان ان پر تھوڑی ہے, بولتے ہیں کہ
ہم تو اللہ رسول پر ایمان لانا. کہوں گا بالکل صحیح. اچھا بہت اچھی بات ہے کہ آپ کا قول آپ کے عمل کے مطابق ہو، مگر بات عجیب ہے یار کہ تمہارے قول اور عمل میں تضاد پایا جاتا ہے. تو زبان سے تو کہتے ہو کہ یہ مولانا ہمارے نہیں، ان مولانوں پہ ہمارا ایمان نہیں، مگر وہ مولانا کو رحمت اللہ علیہ بولنا نہیں بھولتے ہو تم، ان ملاؤں کو رضی اللہ عنہ بولنا نہیں بھولتے، ان کے نام کے آگے امام لگانا نہیں بھولتے. کتاب تم چھاپتے ہو بھائی، جب ان پر ایمان نہیں، جب تم ان کو مانتے نہیں ہو تو پھر ان کی کتاب چھاپتے کیوں؟ ایک چیز اور چلو اب چھاپتے ہو، چھاپ دیا تم نے، ہو سکتا ہے تم بولو کہ ہم نالج کے لیے چھاپتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ پڑھے، تو میں کہتا ہوں پھر اس کتاب میں ساتھ میں حاشیے میں یہ بھی ڈال دیا کرو کہ یہ عقیدہ کفر ہے اور ہم اس بنا پہ ان کو کافر مانتے ہیں. یہ کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ تو مطلب یہ ہوا کہ دال پوری کالی ہے، دل میں کچھ ہے اور زبان پر کچھ ہے.